الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحیم. بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو پھر سے ایک بار اس مبارک اور عظمت والی رات کے اندر اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کچھ جو ہے اس رات کی فضیلت کے متعلق سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے پہلے میں ممنون و مشکور ہوں مسجد حاضہ کی کمیٹی کا اور ساتھ ساتھ تمام کے تمام جو مصلیان ہیں اس محلے کے یا دیگر محلوں کے جو مسجد تک تشریف لاتے ہیں اور جنہوں نے دامے درمے سخنے خطیب کی، امام کی، مؤذن کی، اسی طریقے سے حافظ صاحب کی آپ نے جو بھی خدمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حسن خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال و دولت کے اندر مزید خیر و برکت عطا فرمائے. اس رات کی فضیلت اور اہمیت کے ذکر سے پہلے میں اپنے اس احساس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس احساس کو ہمارے کمیٹی کے بہت ہی معزز اور محترم شفیع بھائی نے جو ہے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ چھوٹے بچے معصوم آتے ہیں اور ان کو نمازوں کا طریقہ نہیں معلوم. یہ تو بچے ہیں، میں اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ ہمارے بڑے بھی اکثر و بیشتر ایسے ہیں کہ جو نماز کے ارکان سے واقفیت نہیں رکھتے. اگر میں اس وقت سوال کر دوں یہ پورے کے پورے مجمع کے اندر کہ بھائی یہ بتائیے کہ شرائط نماز کتنے ہیں، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ بتلانا ممکن نہ ہو سب کے لیے الا ماشاء اللہ. اگر میں یہ پوچھ دوں کہ فرائض نماز کتنے ہیں، شرائط نماز کے جس کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی، ابتدا ہی نہیں ہوتی اس کی، اور فرائض نماز کیا ہے کہ جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، پتہ نہیں ہے. واجبات نماز کیا ہیں، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے اماموں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ واجبات کتنے ہیں اور جس کی بنیاد پہ، جس کے چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے. کہاں پہ بیٹھنا ہے، کون سا سجدہ، کون سا جو ہے رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، قاعدہ اولا کیا ہے، قاعدہ اخیرہ کیا ہے نا. تو ان چیزوں کی معلومات بہت سارے اماموں کو بھی نہیں ہوتی. اس لیے بعض مساجد کے اندر دیکھتے ہیں آپ کے امام نے کوئی غلطی کی ہے اور طرح طرح کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایک خلفشار وہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اماموں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے جن کو معلومات نہیں ہے. شرائط نماز بہت اہم ہے، فرائض نماز بہت اہم ہے، واجبات نماز بہت اہم ہے.
اور اسی طریقے سے فرائض وضو ہیں، شاید وہ آپ کو معلوم ہو، وضو کی سنتیں ہیں وہ شاید آپ کو معلوم ہو، نواقض وضو، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، غسل کے مسائل کیا ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمارے بڑے بھی اچھی طرح واقف نہیں ہیں تو بچے تو درکنار ہیں۔ اسی لیے یہ بہتر ہے کہ میں کچھ مسئلہ آپ کے سامنے ہر جمعہ کو بیان کرتا چلا جاؤں، بتا دوں، ہے نا، لیکن اس سے بھی زیادہ کیا ہوتا ہے کہ پریکٹیکل وہ آپ کریں۔ تو میں کمیٹی، مسجد کی کمیٹی سے میں مؤدبانہ درخواست کروں گا اور خواہش کروں گا کہ آپ جو ہے کچھ ایسا پروگرام بنائیے مسجد کے اندر کہ کم سے کم ویکلی ونس بچوں کا تربیتی پروگرام ہو، جس کے اندر دعائیں سکھائی جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچوں کو بتلایا جائے، سیرت کے بہت اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے، رسول سے بچوں کا متعارف کروایا جائے، اور یہ بچوں کا پروگرام ہے۔ اس طریقے سے دوسری نشست کے اندر ہمارے بزرگ اور ہمارے جو بڑے ہیں ان کا بھی پروگرام ہے کہ نماز کے مسائل کو سکھائیں، ان کو وہ آئیں نماز کو سیکھیں، کچھ دعائیں یاد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آدھا گھنٹہ کا ایسا جو ہے لیسن ہو کہ جس کے اندر عربی سے تھوڑی بہت واقفیت، چھوٹی چھوٹی چیزیں، الحمدو کیا مطلب ہے، رب کا مطلب کیا ہے، العالمین کیا ہے۔ بھائی ایک ہفتے کے اندر اگر ایک آیت بھی اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ 2 ہفتے کے اندر تقریباً جو پورا کا پورا سورۃ الفاتحہ آپ کو یاد آ جائے گا اور اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا، اور آپ جو ہے پھر جب نماز پڑھیں گے اور قرآن کو پڑھیں گے تو اس کی جو مٹھاس ہے، اس کی جو لذت ہے وہ دوبالا ہو جایا کرے گی۔ تو ایسا پروگرام جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ صرف سننے سے باتیں آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں گی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حفاظ کرام کو دیکھتے ہیں، یہ بڑے مجلس اور محفل کے اندر یہاں پہ کھڑے ہو کر کے وہ پوری کی پوری قرآن سنا لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، آج شاید ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کہ رمضان کے مہینے کے اندر جب ہم لوگ ہاسٹل میں ہوا کرتے تھے، 11 سال کی 12 سال کی عمر تھی میری، 10 سال کے اندر میں حافظ ہو گیا تھا الحمدللہ، تو تراویح نہیں پڑھا سکتے تھے، 11واں سال میں تراویح پڑھایا تھا، اور اس کے بعد سے کنٹینیو ماشاءاللہ تقریباً 40 کا دہا 40 سال تک ہو گئے اور تراویح کبھی مس نہیں کیا میں الحمدللہ۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مدرسے کے اندر ہاسٹل میں جو بچے ہوا کرتے تھے وہ پورے کے پورے حفاظ بالکل لائن میں کھڑے ہو جاتے اور نفل کی نیت کر لیتے، اور ایک حافظ کا کام کیا ہوتا ہے کہ آج 2 پارے پڑھنا ہے، سنانا ہے، اور پورے کے پورے حفاظ پیچھے کھڑے ہوئے، اور استاذ کا کام کیا ہوتا تھا کہ ایک جو ہے کھجور کی چھڑی لے لیتے تھے اور وہ ٹہلتے رہتے تھے۔ اور آپ کو ہنسی آئے گی کہ اگر جو ہے حافظ نے، بچے نے یہاں کوئی غلطی کی تو نمازی کے اندر مارتے تھے۔ تو اس طریقے کی سختی اور اس طریقے کا پریکٹیکل جو کام ہوا کرتا تھا حافظوں سے کسی زمانے میں، اس کا ایک ایسا بہترین نتیجہ برآمد ہوا کہ ایسے حافظوں کو آپ کہیں بھی کھڑا کر دیجئے الحمدللہ بلا خوف بلا جھجک کے، جب وہ پورے حفاظ کے سامنے تلاوت کر لیتے تھے تو عوام کے سامنے تلاوت کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اگر آپ مسجد میں بلائیں گے اور تربیتی کیمپ قائم کریں آپ ویکلی، اور بڑوں کے لیے مسئلہ مسائل کا ایک کیمپ ہو، اور اس کے بعد دوسرا ایسا سیشن ہو کہ جس کے اندر قرآن کی سورتوں کی تفسیر تھوڑا 2 آیتیں 4 آیتیں، تاکہ آپ کا تعلق قرآن سے ہونے لگے، قرآن کو سمجھنے لگے۔ آج بالکل ایک ایسا ریچول اور رسم بن چکا ہے الحمدللہ، قرآن کا سننا اور اس کا سنانا اور قرآن کا پڑھنا بغیر سمجھے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ میں باعث سعادت ہے، اور یہ بڑی برکت کی بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن جب آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو یہ قدر والی رات ہے، پروردگار عالم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات کے اندر نازل کیا۔
کس کو نازل کیا؟ قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ لیلۃ القدر، قدر والی رات، برکت والی رات، عظمت والی رات کون سی ہے؟ تو پھر آگے آپ سورہ بقرہ کے اندر چلے جائیں تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ قرآن مجید کے نزول کا آغاز، اس کی ابتدا اور اس کی بگننگ جو ہوئی ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو اس مناسبت سے کہ اللہ کا کلام اس مہینے کے اندر نازل ہونا شروع ہوا، اور اس مہینے کے اندر کب نازل ہونا شروع ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی شب قدر کے اندر۔ کیسے معلوم ہوا کہ شب قدر ہے یہ؟ تو شب قدر رمضان کے اندر ہی ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو طاق راتوں کے اندر، آخری 10 دنوں میں رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر کل جو ہے لیلۃ القدر ہو گئی اور آج ہمارے پاس ہے، تو پوری دنیا کے اندر اگر سمندر کی سطح کے اعتبار سے چاند کی پیدائش کے اوپر آپ غور کریں گے سائنٹیفک اعتبار سے، تو ہندوستان کا جو مطلع ہے چاند کے طلوع ہونا، چاند کے پیدا ہونے کی سطح سمندری اعتبار سے وہ کچھ اور تاریخ ہے۔ سعودی عرب کے اندر چاند کی پیدائش کی تاریخ کچھ اور ہے، لندن میں چلے جائیں گے تو چاند کی پیدائش کی تاریخ کچھ اور ہوگی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر چاند کے پیدا ہونے کی تاریخیں مختلف ہیں سمندری سطح کے اعتبار سے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم صرف 21، 23، 25، 27 اور 29 کو لے کر نہ بیٹھ جائیں اور خوش نہ ہو جائیں کہ یہی راتیں طاق راتیں ہیں اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، بلکہ احتیاط کا طریقہ یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ صرف ان طاق راتوں کے سہارے نہ بیٹھا جائے، بلکہ آخری 10 دنوں کی پوری جو راتیں ہیں 21 سے لے کر کے 29 تک، یہ تمام کی تمام راتوں کو کنٹینیوسلی آپ شب قدر سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں شب قدر کسی نہ کسی طرح کیسے بھی نصیب ہو ہی جائے۔ اب یہاں تو خطرہ ہے کہ آج ہے یا نہیں ہے، یا گزر گئی یا پھر آنے والی ہے، لیکن اگر آپ ان 10 راتوں کو مکمل باضابطہ معمول بنا لیں کہ ہم اس کو شب قدر سمجھ کر کے ہم جو ہے عبادت و ریاضت کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو شب قدر کسی بھی طرح سے نصیب ہو ہی جائے۔ اب قرآن مجید نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے خود پروردگار عالم نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے لوگو تمہیں پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، قدر والی رات کیا ہے، برکت والی رات کیا ہے، عظمت والی رات کیا ہے؟ خیر من الف شہر، تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آگے بتلایا کہ اس رات کی عظمت کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، خیر بہتر ہے، من الف شہر، الف کہتے ہیں 1000 کو، اور اہل عرب جب کسی چیز کی بہت زیادہ کوانٹٹی کو بتانا چاہتے تھے، کسی چیز کی زیادتی کو اگر اہل عرب بیان کرنا چاہتے تھے، بولنا چاہتے تھے، تو وہاں پہ وہ ورڈ الف کا استعمال کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اسی مناسبت سے کہا خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کیا ہے، بہتر ہے 1000 مہینوں سے، شہر کہتے ہیں مہینے کو، خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو یہ قدر والی رات نصیب ہو گئی تو اس کی ایک عبادت، ایک بہتر عمل، قرآن کا پڑھنا،
نماز کا پڑھنا، تہجد کا پڑھنا، یا پھر جو تسبیحات آپ اس رات کے اندر کریں، ان تمام کی تمام جو عبادتیں ہیں، گویا کہ ایک رات کی عبادت آپ کے نامہ اعمال کے اندر 1000 مہینے کے برابر لکھی جائے، 1000 مہینے کے برابر۔ اور پھر یہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ قرآن مجید نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی کا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر رمضان کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، اللہ تبارک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی نفل فرض کے برابر ہے۔ نفل آپ نے ادا کیا تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور رمضان میں ادا کی ہوئی جو فرائض ہیں اس کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المقدس کے مہینے کے اندر اگر کسی نے اس کا روزہ چھوڑ دیا، اس کا احترام نہیں کیا، تو وہ پورے کے پورے سال کے یا پوری زندگی کے روزے رکھ لے تو بھی رمضان کے ایک روزے کے مماثل یا اس کے برابر اس کو ثواب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے اور رمضان کی اس رات کی اہمیت کیا ہے۔ آگے قرآن مجید نے کہا تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اس رات کے اندر۔ اب ملائکہ کیا ہے؟ یہ فرشتے ہیں، اور ایک فرشتہ نہیں ہے، لفظ ملک فرشتہ ہے، اور ملائکہ اس کا پلورل فارم ہے، اس کی جمع ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ایک فرشتہ کا نہیں، اور یہ بہت سارے فرشتے جو نازل ہوتے ہیں اس کی جو لیڈرشپ ہوا کرتی ہے وہ ہمیشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں پہ قرآن مجید نے روح کا لفظ استعمال کیا، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں، یعنی پورے کے پورے فرشتوں کی جو جماعت ہے اس کی قیادت اور اس کی لیڈرشپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے۔ فیہا، اس رات کے اندر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ اچھا کیوں نازل ہوتے ہیں؟ خود بخود آ جاتے ہیں؟ نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، یعنی فرشتوں کی جماعت کو اور اس کو لیڈ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پروردگار عالم اس رات کے اندر حکم دیتے ہیں کہ جاؤ زمین کے چپے چپے میں پھیل جاؤ۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے، گرچہ کہ وہ روایت ضعیف ہے، وہ اتنی معیار کی روایت نہیں ہے، لیکن بہرکیف فضیلت کی بات ہے، تو حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اس رات کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، تو یہ تمام کے تمام فرشتے بندوں کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اب بندہ دعا کرے اور فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت اس پہ آمین کہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ کیوں آتے ہیں فرشتے؟ من کل امر، ہر امر کو لے کر، ہر معاملات کو لے کر۔ اور ایک جگہ قرآن مجید نے سورۃ الدخان کے اندر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات کے اندر نازل کیا۔ اور کیوں؟ کیا کام ہے؟ کیا ہوتا ہے اس رات کے اندر؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام، حکمت والا امر، اللہ کے آرڈر، اللہ کے کمانڈز اس روح زمین کے چپے چپے اور خطے خطے کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے پروردگار عالم فرشتوں کو اس روح زمین کے اوپر بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ من کل امر، ہر ایک معاملے کو لے کر کے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں
کہ جس طریقے سے ہر ایک ملک کے اندر ایک بجٹ کا سیشن ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اس کے لیے اتنا فنڈ، اس کے لیے اتنا فنڈ، اس کے لیے اتنا فنڈ، کس طریقے سے نظام سلطنت کو چلانا ہے اس کا پورا جمع خرچ بتایا جاتا ہے۔ بس آج کی جو رات ہے، من کل امر، ہر ایک معاملے کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس روئے زمین کے اوپر بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور یہ میرے فلاں فلاں اوامر ہے، احکامات ہیں، ان احکامات کو اس دنیا کے اندر نافذ کرو۔ کیا کا پیش ہونے والا ہے؟ کیا کا ہونے والا ہے؟ اب کیا کا ہونے والا ہے؟ کون سے بندے کا رزق کتنا لکھا جانا ہے آئندہ سال کے لیے؟ بجٹ سیشن کی رات ہے یہ۔ کون سے بندے کی عمر کتنی ہے باقی، اللہ وہاں لکھ کر کے بھیجتا ہے فرشتوں کو اس روئے زمین کے اوپر، جا کے امپلیمنٹ کرو، نافذ کر دو آج کی اس رات کے اندر، کہ کون سے بندے کا رزق کتنا ہے، کون سے بندے کی زندگی کتنی باقی ہے، کون سے بندے کی زندگی میں مصائب و آلام کتنے باقی ہیں۔ یہ تمام کے تمام من کل امر، ایسے تمام کے تمام احکامات کو پروردگار عالم فرشتوں کو دے کر کے بھیجتے ہیں ایک بجٹ کے طور پر کہ جاؤ اور یہ جو کائنات کا نظام ہے، کائنات کے نظام کو کن اصولوں کی بنیاد پہ، کن بنیاد پہ چلانا ہے، جا کر کے اس روئے زمین کے اوپر نافذ کر کے آؤ، امپلیمنٹ کر کے آؤ۔ فرشتے آج کی رات یہ تمام کے تمام امر کو، احکامات کو لے کر زمین پہ اترتے ہیں، اور پھر سورہ سجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے یہ تمام کے تمام احکامات اترتے ہیں، وَيَعْرُجُ فِيهَا، آسمان سے زمین کی طرف فرشتے یہ تمام کے تمام احکامات کو لے کر اترتے ہیں، اور ثُمَّ يَعْرُجُ فِيهَا، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر میں نے، فرشتوں نے یہ تمام کے تمام امور کو مکمل کر لیا، نافذ کر دیا اس روئے زمین کے اوپر، پھر اللہ کے پاس لے جا کر کے پیش کرتے ہیں کہ یہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اللہ تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین کی طرف، ثم یعرج الیہا، پھر فرشتے ان تمام کے تمام اوامر و احکام کو اس روئے زمین کے اوپر نافذ کر دینے کے بعد اللہ کے سامنے لے جا کر پوری کی پوری رویداد پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے جتنے بھی احکامات تھے ہم نے ان تمام کو اس روئے زمین کے اوپر نافذ کر دیا ہے، کہ کن کن اصولوں کی بنیاد پہ کائنات کا نظام چلنے والا ہے آئندہ سال۔ تو گویا کہ آج کی رات یہ بجٹ کی بھی رات ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور بجٹ کا سیشن ہے یہ، لہٰذا اس رات کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری کوتاہیوں کو یا اللہ معاف فرما، یا اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں جو ہے قرآن کا عامل بنا دے، یا اللہ ہمیں مسجد تک آنے والا بنا دے۔ یہ تمام کی تمام جو ہے جو باتیں ہیں، ان تمام کی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس رات کو ہمیں گزارنا ہے، اور اس کے پل پل کا جو ہے احترام کرنا ہے اور اس کی عزت کرنی ہے۔ تو من کل امر سلام، سراسر سلامتی ہے آج کی رات، سراسر سلامتی ہے۔ سلامتی کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس رات کے اندر بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بندوں کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، ان کے روزوں کو قبول کرتا ہے، ان کی تراویح کو قبول کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ من کل امر سلام، یہ سلامتی والی رات ہے، یہ رحمت والی رات ہے، یہ برکت والی رات ہے، یہ عظمت والی رات ہے، یہ تقدیر کے لکھے جانے کی رات ہے کہ کون سے بندے کی تقدیر میں کیا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوا ہے۔ یہ تقدیر والی رات بھی ہے، علماء لکھتے ہیں، عظمت والی رات بھی ہے، برکت والی رات بھی ہے، رحمت والی رات بھی ہے، کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی کا سلسلہ، دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ، تہجد کی قبولیت کا سلسلہ کب تک چلتا ہے؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی
جب دوسرا دن شروع ہو گیا اور رات ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ سکینہ کا نزول جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رک جایا کرتا ہے، اور اتنی زیادہ رحمت برکت دیگر ایام کے اندر یا دیگر راتوں کے اندر نہیں ہوا کرتی۔ تو قرآن مجید نے کہا ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ جو قرآن مجید کے متعلق جو باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیپٹر، ایک سورہ قرآن مجید کے اندر نازل کر دیا، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں نے رکھا، اس کا ایک جسٹ۔ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ سورہ جو ہے قرآن مجید کی کیوں نازل ہوئی، اس کا سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے وہ بہت کم ہے، 50 60 70 80 90 100، بہت زیادہ ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے، کمپینین اور پروفٹ کے سامنے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا، اور مجاہد کا ذکر کیا تھا کہ 1000 مہینے تک وہ اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے وہ دشمنوں سے لڑتا رہا اور رات میں عبادت کرتا رہا۔ یعنی دن میں جہاد، اللہ کے دین کو پھیلانا دنیا کے اندر، اسلامی سرحدوں کو آگے بڑھانا، یہ کام تھا ان کا، اور رات کے اندر کیا کرتے تھے، وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہی شان تھی صحابہ کرام۔ جب ہم دیکھتے ہیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیریڈ کو، ان کے زمانے کو، تو جب ایران سے سابقہ تھا صحابہ کرام کا، ایرانیوں سے، اور خلافت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب ایرانیوں کا لشکر سامنے پڑاؤ ڈال کر کے اور مسلمانوں کا لشکر اسی کے کچھ دور فاصلے پہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، دونوں میں مقابلہ ہونے والا ہے، ایرانی سپہ سالار نے اپنے چند جاسوسوں کو بھیجا کہ جاؤ اور دیکھو کہ عمر فاروق کی خلافت میں صحابہ کرام کی جو جمعیت ہے، جو ہم سے مد مقابل ہے، ان کے حالات کیا ہیں، ان کے شب و روز کے معمولات کیا ہیں، وہ دن میں کیا کرتے ہیں، وہ رات میں کیا کرتے ہیں، ذرا کچھ معلومات فراہم کرو تاکہ اسی طریقے سے ہم اپنی آئیڈیالوجی تیار کریں گے کہ کس طریقے سے ان سے مقابلہ کیا جائے۔ تو صحابہ کرام کی یہ شان تھی، جب وہ جاسوس آئے اپنا بھیس بدل کر کے کہ تاکہ کوئی پہچان نہ پائے، اور اس کے بعد جب صحابہ کرام کی اس جماعت کا معائنہ کیا، دیکھا، اور جانے کے بعد جو اپنے سپہ سالار کو، ایرانی جنرل کو، ایرانی فوج کا جو سپہ سالار تھا، اس کو جب جا کر کے صحابہ کرام کی رپورٹ پیش کیا تو وہ رپورٹ بہت ہی غور کرنے کے قابل ہے، بہت ہی سوچنے کے قابل ہے۔ اس نے کیا رپورٹ دیا تھا، کیا پیش کیا تھا کہ صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، کہ صحابہ کرام کی شان اور ان کی عظمت اور ان کا عمل یہ ہے کہ وہ رات کو رہبان باللیل، یعنی رات کے اندر عبادت گزار ہیں، وہ اللہ والے ہیں، اور دن کے اندر کیا ہے، فرسان بالنہار، دن میں گھوڑ سوار ہیں، دن میں میدان جنگ کے اندر لڑتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں۔ تو دن کی شان مسلمانوں کی یہ ہے کہ اسلامی سرحدوں کی کشادگی کے لیے وہ اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، اور صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی رات کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ
رہبان باللیل ہے، رات کے وہ جو ہے اللہ والے ہیں، رات کے اندر وہ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا بڑا گہرا تعلق۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ان صفتوں کو ہم آج اپنی زندگی کے اندر لا کر کے دیکھیں اور دونوں کا تقابل کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور صحابہ کرام کی ذات گرامی جو ہے کون سے بام عروج کے اوپر تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کے مجاہد کا ذکر کیا کہ اس نے 1000 مہینے تک اللہ کے دین کی سرحد کو بلند کرنے کے لیے میدان جنگ کے اندر جہاد کیا اور رات کے اندر اللہ کی عبادت کیا، گویا کہ رہبان باللیل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو نیکیوں کے بڑے حریص تھے، نیکیوں کے بڑے حریص تھے۔ آج ہمارا تقابل تو اس فانی دنیا کے پیچھے کہ ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے کہا نا کہ جب جو ہے سورہ مطففین کے اندر جب پروردگار عالم نے جنتیوں کی صفات کا ذکر کیا ہے تو وہاں پہ کیا کہا؟ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے میں کون ایک دوسرے پہ سبقت لے جانا چاہتا ہے۔ تو پروردگار عالم بندے مومن سے یہ چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون جو ہے اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو، اس کی نعمتوں کو سمیٹنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کی کیفیت تو یہ ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں اے مومنو تم تو عاجلہ کو پسند کرتے ہو جو ختم ہو جانے والی ہے، جو فانی ہے، دنیا کی لذت بھی جلد مل جاتی ہے، دنیا کی مشقت اور تکلیف بھی تم کو جلد حاصل ہو جاتی ہے، لیکن یہ دنیا جلد ختم ہو جاتی ہے۔ وتذرون الآخرہ، لیکن تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو جو آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ عاجلہ کو سبقت حاصل کرنا میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ آخرت کے اندر کون اللہ کی نعمتوں کو اور جنت کے باغ بہار کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تمہارے تنافس کو، اللہ تمہاری سبقت کو جنت کے حصول کے لیے دیکھنا چاہتا ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو پتہ چلا کہ 1000 مہینے تک ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کی رات کے اندر، اور 1000 مہینے جو ہے اللہ کے دین کے لیے انہوں نے جہاد کیا، تو پھر ان کی عمر تو بہت بڑی تھی، لیکن ہماری عمر تو یہاں 100 سال کے اندر معاملہ ختم ہو جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول ہم اپنی عبادت جتنا بھی کر لیں لیکن ان لوگوں کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے، پھر کیسے ہوگا؟ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کے اندر تو ان سے نیکیاں بہت کم ہوں گی ہماری۔ اللہ نے ہم کو اتنی کم عمر کی دی کہ اس کے اندر ہم عبادت نہ کر سکے، تو پروردگار عالم نے اب مسلمانوں کو بتلایا کہ اے مسلمانوں، اگر ان جو ہے بنی اسرائیل کے مجاہد کی طرح اپنے آپ کو رہبان باللیل بنانا چاہتے ہو، اللہ والے بنانا چاہتے ہو، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے حصول کی تم کوشش کرنا چاہتے ہو، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے۔ اس لیلۃ القدر کے اندر خیر من الف شہر، ان کے لیے 1000 یعنی 1000 مہینے تک انہوں نے عبادت کی، لیکن اگر تم اس ایک رات کی قدر کر لو خیر من الف شہر، تو وہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ عمر تمہاری چھوٹی ہے، تمہاری عمر کم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت اور رحمت والی رات تم کو عطا کیا ہے کہ اگر اس ایک رات کے اندر تم عبادت کر لو اور نیک عمل کر لو تو پروردگار عالم تمہیں 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ رمضان المقدس کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم نے پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر قرآن مجید سنا، پڑھا، تلاوت کیا، سجدے کیے، 20 رکعت تراویح ادا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ تراویح کے اندر ہی صرف 40 سجدے ہم نے ڈیلی ادا کیے، 40 سجدے روزانہ۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ سے قریب سب سے زیادہ کس وقت ہوتا ہے؟ جبکہ وہ حالت سجدہ میں۔ تو ہمارا تعلق
اللہ سے جڑ گیا ہے، اور ہمیں اس پہ ایمان و یقین رکھنی چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں حالت نماز کے اندر سجدہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی اللہ کے قدموں پہ ہوا کرتی ہے۔ اب اللہ کے اتنے قریب ہم چلے گئے، قرآن مجید نے کہا اے مومنو، اگر تم اللہ سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ سے تعلق حاصل کرنا چاہتے ہو اور اللہ والے بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے بہتر ترکیب یہی ہے کہ تم سجدے زیادہ کیا کرو۔ قرآن کہتا ہے وسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ کی قربت حاصل کرو۔ سجدے کے اندر جو مٹھاس ہے، جو چاشنی ہے، جو اللہ کی محبت جھلکتی ہے، ٹپکتی ہے، بزرگ دوستو کسی اور چیز میں وہ چاشنی، وہ مٹھاس نہیں ہوتی جب آدمی اللہ والا بن جائے۔ وسجد واقترب، اور جب اس طرح سجدے کرتا ہے بندہ، نماز ادا کرتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر، تراویح کے اندر، ہر جو ہے رکعت میں ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھا۔ اب دیکھیے کہ پروردگار عالم اپنے بندے پہ کتنا رحیم اور کتنا شفیق ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پہ آپ غور کیجئے، پتہ چلے گا کہ آپ کا قلبی تعلق اللہ سے کتنا زیادہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں کا وعدہ کر رہا ہے آپ سے۔ الحمدللہ رب العالمین، پریز بی ٹو اللہ سسٹینر آف دی یونیورس، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ قربت کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے۔ اللہ فخر سے کہتا ہے فرشتوں کے سامنے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جواب آتا ہے حمیدنی ربی، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، دا موسٹ کمپیشنیٹ، دا موسٹ مرسیفل، جو بہت زیادہ مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے میری توصیف، میری ثنا کی، میری توصیف، میری ثنا کی ہے، میری صفت بیان کی۔ مالک یوم الدین، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ، روز جزا کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اب اس وقت اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ مجدنی عبدی، اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی ہے، مجدنی عبدی۔ اللہ فخر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے۔ آپ اگر اسی محبت سے، اسی تعلق سے اگر آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور کتنی مرتبہ آپ نے کیا ہے روزانہ، اللہ سے تعلق کس قدر قائم ہو گیا بندے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وی ورشپ یو الون اینڈ وی سیک یو اونلی یور ہیلپ۔ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، کہ یہ معاملہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان کا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ مجھی سے مدد چاہ رہا ہے، وہ میری ہی عبادت کر رہا ہے، اب مجھے اپنے بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ ھذا بینی و بین عبدی، اے فرشتوں، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، میں اس کو کیا کیا دینے والا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ Guide us to the right path, the path of those whom you have blessed, not the path of those who incurred your anger and have gone astray۔ اے اللہ، ہم کو صراط مستقیم کی سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تیرا انعام و اکرام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلا کہ جو تیرے غیظ و غضب کا شکار ہوئے اور جو تیرے راستے سے بھٹک گئے۔ یہود و نصارہ، مغضوب یہود جن کے اوپر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا، اور نصارہ جو بھٹک گئے کہ وحدانیت کو، توحید کو چھوڑ کر کے انہوں نے
اللہ کو بیٹا بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا جو ہے تصور کر لیا، بنا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اے میرے فرشتوں، میرا بندہ مجھ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ منعم علیہ کون ہے؟ ان کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگتا ہے۔ مغضوب علیہ کون ہے؟ ان سے بچنے کی دعا کرتا ہے۔ جو بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں؟ ان کے راستوں سے میرا بندہ پناہ مانگتا ہے۔ اب کیا ہے کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ میں نے دے دیا جو اس نے مجھ سے مانگا۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کی لذت کو محسوس کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو محسوس کریں، تعلق مع اللہ کو ہم محسوس کریں، تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا قرب کتنا ہے، اور ہماری جو یہ عبادتیں ہیں اور ہماری جو ریاضتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ریاضتوں کو، عبادتوں کو کس طریقے سے بندے کے قبول فرماتا ہے، اور اللہ حالت نماز کے اندر بھی کس طریقے سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جو ہے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی ان سوالات کے جوابات اور بندوں کی دعاؤں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے جواب دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر ہے کہ قیامت کے دن روزے اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ یا اللہ، تیرے ان بندوں نے میری وجہ سے شام تک بھوکے اور پیاسے رکھا اپنے آپ کو، اور اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل نہیں کیا اسے، لہذا اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، یا اللہ تجھے اسے معاف کر دے، اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ قرآن کہے گا کہ یا اللہ، تیرے ان بندوں نے قرآن کی عظمت، اس کی برکت اور تیرے کلام کی محبت میں پورے کے پورے مہینے راتوں میں جاگ کر کے تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، نوافل پڑھی، قرآن کی تلاوت کیا، اس نے اپنی نیند کو خراب کیا اور اپنی جو ہے آرام کو اس نے خراب کیا صرف میرے لیے۔ یا اللہ، آج میں تیرے سامنے اپنے ان تمام کے تمام پڑھنے والوں کے لیے میں بخشش کی دعا مانگتا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں، یا اللہ ان کی سفارش کو قبول کرو۔ اب یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا ہوا ہے، تو گویا کہ قرآن مجید کی سفارش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سفارش کر رہا ہے۔ اب اس کی سفارش کی قبولیت میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ روزہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ یا وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا، یا روزہ میرے لیے ہے یا میں خود اس کا بدلہ۔ اگر روزے کا بدلہ خود پروردگار عالم کی ذات ہے اور روزہ سفارش کر رہا ہے روزہ داروں کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ خود سفارش کر رہا ہے، اس بندے کی سفارش کی قبولیت میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اب ایک خاص بات یہ کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اس انسانیت کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے اپنے ان کلام کو، اپنے اس کلام کو بھیجا، اپنے میسج کو بھیجا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے احکامات ہر ایک شخص کی زندگی میں آ جائیں۔ وہ کب آئے گا؟ جبکہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں گے، اللہ کا میسج کیا ہے اس کو سمجھ سکیں گے۔ کوئی بہت بڑا بزنس کا لیٹر آپ کے سامنے چائنا سے آ گیا، یو ایس سے آ گیا، اور آپ اس لینگویج سے واقفیت نہیں رکھتے، تو چونکہ ڈیل بہت بڑی ہے اور آپ کو دنیاوی فائدہ بہت ہونے والا ہے، تو آپ کوشش کریں گے کہ اس لیٹر کو سمجھیں، چونکہ اس کے اندر بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن دنیاوی فائدہ ہے، یہ عاجلہ ہے، جلدی ختم ہو جانے والی ہے۔ لیکن یہ جو میسج اللہ کی طرف سے آیا ہے آپ کے پاس کہ جو آپ کی آخرت کو سنوارنے والا ہے،
تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس لیٹر کو بھی، اس میسج کو بھی، اس زبان کو بھی، اس لینگویج کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. کیوں؟ پچھلی قوموں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا کہ اللہ کا کلام ان کے اوپر تو آیا، لیکن انہوں نے اللہ کے کلام کا کما حق ادا نہیں کیا، تو اللہ کے غیظ و غضب کے شکار ہوئے. قرآن مجید کے اندر ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اے میرے حبیب ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، تم شیخی بہت بڑھاتے ہو کہ دنیا کی قیادت میرے ہاتھ میں ہے، دنیا کی لیڈرشپ میرے ہاتھ میں ہے، دنیا کی امامت میرے ہاتھ میں ہے، لیکن تم نے اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑائی ہے، تم نے اللہ کے قانون کو اوپر سے پش ڈال دیا ہے، تم نے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی کہہ دیجئے اے اہل کتاب لستم علی شیء، اس روئے زمین کے اوپر تمہاری کوئی حقیقت نہیں، تمہاری کوئی اصلیت نہیں، تمہاری کوئی وقت نہیں، تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ جب تک کہ تم توریت اور انجیل کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کر لو، اپنی زندگی کے اندر اس پہ عمل پیرا نہ ہو جاؤ، اس وقت تک اس دنیا کے اندر تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اہل کتاب کو کہا جا رہا تھا. لیکن اگر ایک لمحے کے لیے اگر ہم اس کے الفاظ کو بدل کر دیکھیں کہ جو ہے اے مومنو لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، اے مومنو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی اصلیت نہیں ہے، اس روئے زمین پہ تمہاری کوئی وقت نہیں ہے جب تک کہ قرآن کے احکامات کو تم اپنی عملی زندگی میں نافذ نہ کرنے والے بن جاؤ، اس وقت تک اس روئے زمین پہ تمہارا کوئی مقدر نہیں ہونے والا ہے. اور ہو رہا ہے ایسا ہی. اقبال نے کہا تھا گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقر عزیزتن. اے مسلمانوں اگر اس روئے زمین کے اوپر شان و شوکت اور عزت کے ساتھ دنیا کی امامت، قیادت اور لیڈرشپ حاصل کرنا چاہتے ہو تو جب تک کہ قرآن تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا اس وقت تک اس روئے زمین کے اوپر تمہاری کوئی وقت، تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی. آج ہے اتنے سارے اسلامی ممالک ہیں، 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا کے اندر ہے، لیکن جب پورا ورلڈ بیٹھتا ہے کسی مشورے کے لیے، جب G7 کا وہ مجمع بیٹھتا ہے تو وہاں پہ عربوں کی قیادت کا کیا ہوتا ہے؟ ان کی کوئی ایک سننے والا نہیں ہوتا، کوئی عزت نہیں، کوئی وقت نہیں. کیوں؟ قرآن بندوں کی زندگی سے نکل گیا، قرآن مسلمانوں کی زندگی سے نکل گیا. قرآن کو ہم نے سمجھ لیا کہ بس چند محفل سجانے قرآن کی، حسن قرات کی، بڑی اچھی قرات کرنے والے حفاظ کرام بیٹھے ہیں، بس حق ادا ہو گیا. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پورے رمضان تراویح کے اندر ایک ریچول، ایک رسم ہے، ہم نے ادا کر لیا، حافظ نے پڑھا، آپ نے سن لیا، گرچہ کہ 2 لفظ کا ترجمہ بھی نہیں آتا، مطلب کچھ نہیں معلوم، بس ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. نہیں، یہ قرآن کا حق نہیں ہے بزرگ دوست. قرآن مجید نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب. یہ بھی اہل کتاب سے اللہ مخاطب ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے، اللہ کے کتاب کے بعض حصوں پہ ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور قرآن کے یا کتاب کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، تو اس کا بدلہ، اس جرم کا بدلہ کہ کتاب کے بعض حصوں پہ عمل کرو، بعض حصوں کو چھوڑ دو، اس جرم کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس جرم کی پاداش میں کیا ہوگا؟ دنیا کی رسوائی تمہارا مقدر بن جائے، دنیا کی ذلت تمہارا مقدر ہوگی. کتاب کے بعض حصوں پہ عمل کرو گے، بعض حصوں کو چھوڑو گے تو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت کا عذاب اس دنیا کے عذاب سے کئی گنا بڑھا کر دیا جائے. اہل کتاب سے اللہ مخاطب ہے، لیکن وہ بتلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو ہے یہ پچھلی قوموں کا آئینہ ہے. اے مسلمانوں اس آئینے کے اندر اپنا چہرہ بھی دیکھ لو، اپنے عمل کو بھی دیکھ لو، اپنا محاسبہ کرو کہ اللہ کی کتاب اس کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے. قرآن مجید نے 2 مقامات کے اوپر اہل ایمان کو جگایا اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے ان کو واقف کروایا.
اور کہا کہ اگر کسی نے ایمان تو لایا کتاب کے اوپر لیکن اس کے احکامات اس کی زندگی میں نہیں ہے تو گویا کہ یہ تکذیب ہے، یہ جھٹلانا ہے کتاب کو، قرآن کو۔ سورہ جمعہ کو ہم پڑھتے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، اے مسلمانوں، ان لوگوں اس قوم کی مثال کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا کیا تھا، جو توریت کے حامل تھے۔ اللہ کی کتاب توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کے بوجھ کو نہیں اٹھایا، مطلب اس کے احکامات پہ عمل نہیں کیا، اس کو پس پش ڈال دیا اللہ کی کتاب۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت ہی بری مثال ہے اس قوم کے لیے کہ جس نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، جھٹلایا اس کو۔ کتاب تو آئی ان کے پاس، ان کو دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی یہ کتاب ہے، لیکن دعویٰ ہے لیکن عملی زندگی میں کتاب نہیں ہے، تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان لوگوں کی، ایسے صاحب کتاب کی مثال اس گدھے کی طرح ہے کہ جس گدھے کے اوپر کتاب کا بوجھ تو ڈال دیا گیا ہے، اس گدھے کو پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا احکامات ہیں، اور اس کتاب ہے یا کچھ کپڑے کا بہت بڑا گٹھڑا ہے۔ اس کتنی خطرناک مثال اللہ نے دی کہ یحمل اسفارا، گدھے سے مثال دیا۔ اور ایسے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی وہ جھٹلا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح دوسرے مقامات پہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقامات پہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ نے قسم کھائی، فلا اقسم بمواقع النجوم، ہرگز نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اے لوگوں یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم اس کو جان سکو۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم جو ایک محفوظ کتاب کے اندر ہے، بھائی لا یمسہ الا المطہرون، اس کو سوائے پاک لوگوں کے کوئی نہیں چھو سکتا اس کو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو اے لوگو کیا کتاب کے ان احکامات کے تئیں تم غفلت برت رہے ہو، ایزی لے رہے ہو؟ مدہنون، وَتَجْعَلُونَ أَنَّكُمْ رِزْقَكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم جو ہے ان کا حصہ، یعنی قرآن کریم کا جو حصہ ہے، اس کے حصے کے اندر سے تم جو ہے اس بات کی کوشش کرتے ہو، لینا چاہتے ہو کہ میں اس کو جھٹلانے والا بن جاؤں۔ یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں ستاروں کی، قرآن کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، پھر بھی اے لوگو تم اس کے تئیں غفلت برتتے ہو، اس کو ایزی لیتے ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن مجید ایسی ہے کہ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تمہارا حصہ اس قرآن کے اندر سے، تمہارا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ تمہارا ایمان اس قرآن کے اوپر نہیں ہے، بلکہ تمہارے حصے میں اس قرآن کی تکذیب آ رہی ہے، تم عملی طور پہ جھٹلا رہے ہو، زبانی جمع خرچ کر رہے ہو کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، لیکن عملی زندگی کے اندر قرآن آیا نہیں، انفرادی طور پہ قرآن کے حکامات آئے نہیں، اجتماعی طور پہ قرآن کے حکامات ہماری زندگی میں آئے نہیں، تو پھر یہ تکذیب ہے، یہ جھوٹ ہے۔ مجھے ایک بہت بڑے عالم کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جس وقت کوئن وکٹوریہ برطانیہ کی حکومت تھی ہندوستان کے اندر، تو اس وقت ایک بہت بڑے عالم نے یہ لکھا تھا یا یہ کہا تھا اپنے بیان کے اندر کہ ہمیں روزہ رکھنے کی اجازت ہے ہندوستان کی سرزمین میں، ہمیں تمام کے تمام مراسم عبادت جو ریچول ہیں وہ کرنے کی اجازت ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، لہٰذا اب انگریزوں کے خلاف ہمیں
پیش قدمی کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو حکومت کرنے دو، مسلمان تو بالکل آزاد ہیں اپنے اعمال کرنے کے اندر۔ علامہ اقبال نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، مولانا نے کہا تھا نا، انگریزوں کے خلاف کیوں پیش قدمی کرتے ہو؟ تمام کے تمام مراسم میں عبادت کرنے کی اجازت تمہیں ہے۔ اقبال نے کہا کہ نہیں او مولانا، تمہارا خیال، تمہاری سوچ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم تو صرف یہ عبادت جو کر رہے ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن کیا سودی کاروبار ہے کہ نہیں؟ بینک کا سسٹم ہے کہ نہیں؟ اور جتنے بھی فوجداری مقدمات ہیں اور جتنے بھی سول مقدمات ہیں، یعنی تمہاری زندگی کے ارد گرد جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، قانون ہے، یہ قانون اللہ کا نافذ نہیں ہے اس روئے زمین کے اوپر۔ قانون کتاب اللہ کا مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے۔ قانون کتاب اللہ کا اس کوئن وکٹوریا برطانیہ کے اس قانون کے اندر کتابوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم سود کی مخالفت نہیں کر سکتے، فوجداری مقدمات میں اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں بول سکتے تم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا، 3 طلاق ایک مجلس کی، طلاق واقع ہی نہیں ہوگی۔ کیا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے طلاق واقع ہو گئی، اب حکومت کہتی ہے قرآن کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، تو کیا مطلب اب شوہر کی بیوی باقی رہی؟ قانون کی نگاہ کے اندر شوہر جیل میں بھی جائے گا، اس کو حق زوجیت بھی ادا کرے گا، اور جو ہے وہ چاہے تو اس سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل بھی کرے گا۔ قرآن کے حکم کے مطابق ناجائز اور حرام ہے، لیکن جو ہے یہ باطل نظام کا جو قانون ہے، باطل نظام کے تحت ہمیں اس کو ماننا ہوگا، یہ مجبوری ہے۔ تو جب جو ہے انگریزوں کے خلاف پیش قدمی سے مولانا نے روکا تو کہا تھا کہ قرآن کا قانون ہماری زندگی میں نافذ نہیں ہے، لہذا اقبال نے کہا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت۔ نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اسلام آزاد نہیں ہے۔ جب تک کہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ نہیں ہو جائے اس وقت تک اسلام آزاد نہیں ہے۔ ہم باطل نظام کے اندر میں جی رہے ہیں اور سانسیں لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باطل نظام سے دور کرے۔ اللہ ہم سب کی زندگی کے اندر قرآن کریم کو جو ہے اپنانے والا بنا دے، قرآن کریم پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے سماج میں، ہمارے بڑوں میں چھوٹوں میں، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عامل بالقرآن بنا دے، اور آج کی اس رات کی تمام رحمتیں، برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میسر فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔